ملک کی سیاست کے اوپر اگر ہم بات کریں تو پہلے جس طرح پنجاب میں بڑی کوشش کی گئی، ہر ممکن حربہ استعمال کیا گیا کہ کسی طرح عمران خان کی وہاں پہ حکومت ختم کی جائے. اور کیوں ختم کی جائے؟ کیونکہ انہوں نے رائے فرار اختیار کرنا تھا الیکشن سے. جب بھی الیکشن ہوتے ہیں 17 جولائی کو آپ نے پنجاب کے ضمنی انتخابات میں دیکھا کہ تمام نظر آنے والی اور نظر نہ آنے والی طاقت ہے عمران خان کے خلاف تھی، لیکن پاکستانی قوم نے عمران خان کے ساتھ مل کر پہلی دفعہ پاکستان میں طاقتور ترین حلقوں کو شکست دی اور پنجاب میں عمران خان کی حکومت بنی. اسی طرح 8 ضمنی انتخابات ہوئے قومی اسمبلی کے حلقوں کے، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ وہ حلقے تھے جو ہم نے تمام اراکین اسمبلی نے استعفیٰ دیا تھا، لیکن یہ 8 انہوں نے وہ استعفے منظور کر دیے جو کہ ان کے خیال میں 2018 میں یہ قریب ترین مارجن سے یا کم مارجن سے یہ حلقے ہارے تھے، اور اگر تمام جماعتیں ان کی نظر میں مل جائے تو عمران خان کو شکست دے دیں گے، لیکن اس کے باوجود عمران خان نے ان کو شکست فاش کیا. پھر اس طرح پنجاب میں جب عمران خان صاحب کا فیصلہ ہوا کہ اگر پاکستان کو آپ نے ڈیفالٹ ہونے سے بچانا ہے، پاکستان میں اگر آپ نے عدم استحکام کو ختم کر کے پولیٹیکل سٹیبلٹی لانی ہے، آپ نے یہاں پہ اکنامک سٹیبلٹی لانی ہے، تو پھر قوم کے پاس جائے، قوم سے مت ڈرے، عوام کو فیصلے کا اختیار دے دے کہ قوم خود فیصلہ کرے کہ ان کی قیادت کون کرے گا، ملک کون چلائے گا، اور کون اس ملک کے اوپر حکومت بنا کے پھر عوام کے مرضی اور امیدوں کے مطابق فیصلے کرے گا. لیکن یہ بھاگ رہے تھے، لہٰذا پنجاب میں ہر ممکن کوشش کی گئی، لیکن پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہوا کہ تمام پریشر، بلیک میلنگ، 25 کروڑ کے ایک ممبر کو آفرز، انو نمبر سے کالز، ان تمام کے باوجود لوگوں نے ان کا مقابلہ کیا، ڈٹ کے کھڑے ہو گئے عمران خان کے ساتھ، کیونکہ اس وقت عمران خان کا ٹکٹ بکتا ہے. عمران خان کا ٹکٹ جس کے پاس ہے وہ الیکشن جیتے گا. پنجاب کا فیصلہ ہوا، اور میں آپ کو بتانا چلوں کہ انشاءاللہ کل رات ہم خیبر پختونخوا کی اسمبلی بھی ڈیزالو کر لیں گے 10 بجے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ خیبر پختونخوا میں پنجاب میں تو الیکشن ہوں گے ہی، لیکن 60% پاکستان میں اگر الیکشن ہو تو پھر تو چاہیے کہ پورے پاکستان میں آپ جنرل انتخابات کی طرف جائے، تاکہ پاکستان میں جو ہیجان کی کیفیت ہے اس ہیجان سے پاکستان نکل آئے اور ہم جنرل الیکشن کی طرف بڑھ سکے. اسی طرح کراچی میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ایک طبقہ تھا جن کے اوپر قتل و غارت گری کا، مافیا کا، اس قسم کی الزامات تھے، ایک دوسرے کے اوپر قتل کے فتوے انہوں نے ڈالے، وہ سارے اکٹھے ہو گئے. اکٹھے کس لیے ہوئے؟ پہلے تو اکٹھے ہوتے تھے عمران خان کا مقابلہ کرنے کے لیے، لیکن عمران خان نے سب کو ملا کے اکٹھی شکست دے دی. تو پھر اکٹھے یہ ہوئے کہ ہم کس طرح الیکشن کا بائیکاٹ کریں، اور پھر اس کے بعد پیپلز پارٹی ماشاءاللہ، وہ کہہ رہے کہ پیپل پارٹی کی مقبولیت، وہ تو سب کو پتہ ہے کہ پیپل پارٹی کی کیا حالت ہے. لاڑکانہ میں بھی اگر آزاد اور شفاف انتخابات ہو تو فرزند زرداری اپنا یونین کونسل بھی ہار جائے گا، وہ وہاں پہ بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. لیکن جس طرح کل رات سے فوٹیجز سامنے آ رہے ہیں، آپ کی میڈیا چینل نے بھی چلائے، پورا سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے کہ بوریا بھر کے کس طرح جو بیلٹ پیپرز ہے ان کو چوری کیا جا رہا ہے، تو یہ شرمناک ہے، اور الیکشن کمیشن کو اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ ہم الیکشن کمیشن کو بھی یہ کہتے ہیں کہ آئین اور قانون کے مطابق اگر اسمبلیاں ڈیزالو ہوتی ہے تو آپ کو پوری انتخابات کی طرف جانا چاہیے، پوری انتخابات ہونی چاہیے. ملک کو اگر ہم نے ہیجان سے نکالنا ہے اور اسٹیبلٹی کی طرف جانا ہے تو پھر بھی ہمیں الیکشن کی طرف جانا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ حالت تو یہ بنی ہوئی ہے کہ صرف ایک اسلام آباد جو وفاقی حکومت 27 کلومیٹر کی حکومت ہے، وہ اپنی اسلام آباد میں بھی بلدیاتی انتخابات سے بھاگ گئے اور وہاں پہ بھی انتخابات نہیں کر سکے. تو ان کی تو یہ حالت ہے، لیکن کب تک بھاگیں گے، کہاں تک بھاگیں گے؟ عوام کا سامنا تو کسی دن کرنا پڑے گا، اور عوام نے ان کا احتساب کرنا ہے کہ کس طرح آپ نے امریکہ کی غلامی کرتے ہوئے پاکستان کی خودداری کا سودا کیا، کس طرح آپ نے لوگوں کے اوپر تشدد کیا، کس طرح جعلی FIR درج کیے، کس طرح پاکستان کا سب سے بڑا انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ارشد شریف کو آپ نے شہید کروایا، پاکستان کے مقبول ترین لیڈر عمران خان کے اوپر آپ نے فائرنگ کروائی، قاتلانہ حملہ کروایا، اعظم سواتی کے اوپر آپ نے تشدد کیا، پاکستان کے آزاد صحافیوں کی آواز بند کرنے کے لیے ان کے اوپر FIR کیے. عمران یاس خان کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح وہ تشدد کا نشانہ بنے، کس طرح ان کے اوپر، اور اب تو اطلاع آ رہی ہے کہ کل رات بھی کوئی ان کے اوپر FIR وغیرہ درج ہوا ہے. تو اگر یہ ہوا ہے تو ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. پاکستان کو اس ہیجان سے نکالنے کا واحد رستہ جو ہے وہ انتخابات ہے. یہاں پہ میں حلقے کے حوالے سے ایک تھوڑی سی بات کر لوں کہ جو آج جس مقصد کے لیے ہم یہاں پہ جمع ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ سوات کی تاریخ کا سب سے زیادہ کام پچھلے 4 سالوں میں ہم نے کیا. سوات موٹر وے یہاں پہ ہم نے
फेज़ 1 मुकम्मल किया, स्वात मोटरवे फेज़ 2 के ऊपर काम शुरू किया, मलम जब्बा को एक दफ़ा फिर से फ़ाल किया, वहाँ पे जिस तरह सयाहत को फ़रोग़ दी, कालाम, फिर हमारे जो गबिन जबा और नए मकामात हमने डेवलप किए, फिर इसके साथ साथ यहाँ पे लिंक रोड्स तामीर किए, टूरिज़म पुलिस यहाँ पे पहली दफ़ा बनी, रेस्क्यू 1112 हर तहसील में हमने यहाँ पे उसका आगाज़ कर दिया, फिर इसके साथ सईदू अस्पताल मुकम्मल कर दिया जो नई बिल्डिंग थी, डेंटल कॉलेज मुकम्मल हो गया, यहाँ पे इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का आगाज़ हो चुका, यहाँ पे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का आगाज़ हो चुका, एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी का आगाज़ हो चुका, वुमेन यूनिवर्सिटी का आगाज़ हो चुका। ये सिर्फ और सिर्फ 4 सालों की मैं आपको बात बता रहा हूँ। फिर इसके साथ साथ मैं आपको बताऊँ कि अगले हफ्ते हमारा खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी का कैंपस हमारा मठ तहसील में उसका भी आगाज़ होना था, लेकिन उसकी मंजूरी हो चुकी है, उसका इफ्तिताह बाद में भी हो सकता है इंशाअल्लाह तहरीक इंसाफ 2 तिहाई अक्सरियत से फिर भी आ रही है। लेकिन वो खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी का कैंपस ये मुहिबुल्लाह खान का हल्का बनता है, वहाँ पे हम खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी के कैंपस का आगाज़ भी करने जा रहे हैं। तो मेडिकल कॉलेज तो बनाया, इसके साथ हमने डेंटल कॉलेज बनाया, लेकिन अब खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी का कैंपस भी अब यहाँ पे लेके आ रहे हैं। फिर इसके साथ आपने देखा कि कबल अस्पताल की अपग्रेडेशन, ख्वाजा खीरा अस्पताल की अपग्रेडेशन, मठ अस्पताल की अपग्रेडेशन, पहला बन सेंटर, ये क़याम भी हमने यहाँ पे किए। फिर इसके साथ खैबर पख्तूनख्वा का पहला बच्चों का बड़ा अस्पताल यहाँ पे कबल गाफ कोर्स में, उसके ऊपर भी काम शुरू हो चुका है। मेरे ख्याल से ये 2-3 महीने के अंदर वो भी मुकम्मल हो जाएगा, तो उसके ऊपर भी हमने काम का आगाज़ किया। फिर इसी तरह यहाँ पे मुख्तलिफ लिंक रोड्स, सिर्फ NA4 की अगर मैं बात करूँ तो 100 से ज़्यादा मसाजिद हमने सोलराइज़ किए यहाँ पे। फिर इसके साथ साथ जो स्पोर्ट्स के हवाले से कबल ग्राउंड में बास्केटबॉल का कोर्ट बना, फुटबॉल का, क्रिकेट का, फिर इसके साथ वो बैडमिंटन का, पता नहीं कि क्या कितने यहाँ पे काम हो गए, इरिगेशन के बहुत सारे काम, छोटे रोड्स, गली मोहल्ले की पुख्तगी के काम, ट्यूबवेल्स, ये बड़ी तादाद में हुई। ये पाकिस्तान की तारीख में कभी भी नहीं हुए। अगर आप इन लोगों से पूछे, किसी से भी पूछे कि 50 साल तारीख में कभी किसी ने इतना काम किया था, तो ये कभी किसी ने नहीं किया। तो ये बिल्कुल तारीख हमने रकम कर दी, और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि एक दफ़ा फिर कल इंशाअल्लाह हम असम्बली डिज़ाल्व करेंगे, और फिर जैसे इंतखाबात होंगे तो भारी अक्सरियत से आएंगे, और ब्या व जमुया वार ना रही, ब्या खपल वज़ीर आला इंशाअल्लाह।